السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رسان۔ ناظرین، جب تک لوگوں میں جذبہ خدمت انسانیت زندہ ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جب تک انسان کے اندر ایک دوسرے کا احساس اور ہمدردی زندہ ہے، تب تک یہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی۔ انسان جب تک اپنے اندر دوسرے انسان سے محبت رکھتا ہے اور اس کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، تو یہ ایک انتہائی اہمیت والی بات ہے، اور یہی ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کس مقصد کے لیے بنائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آج بھی میں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پر کچھ لوگوں نے عام افراد کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی اس علاقے کو ضرورت تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں تک انسان موجود ہیں، وہاں پر انسان کے ساتھ جہاں اچھی صحت اس کی ہوتی ہے، وہاں پر اس کو بہت سارے صحت کے حوالے سے مسائل بھی پیش آتے ہیں۔ جب صحت کے مسائل پیش آتے ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی معالج سے رابطہ کرے۔ آج کل جس طرح بیماریوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح بیماریوں کا علاج بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہمارے درمیان آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ عام انسان جو ہے اس کو انتہائی سستا علاج ملے، اور وہ کوشش کریں کہ علاج کی سہولت ہر علاقے میں ملے۔ ہم لوگ موجود ہیں آج ایک ایسے ہی ڈسپنسری کے افتتاح پر کہ جہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی کوشش کر کے، یعنی کہ اپنی جیب سے اور اپنی طرف سے انہوں نے اس سارے جو سسٹم اس کو ارینج کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں۔ لیکن ابھی آج جو انہوں نے افتتاح کیا ہے، جس جگہ پہ ہم موجود ہیں، آج ہم ان سے بات کریں گے، جہاں کے لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ یہ جو انہوں نے سارا سیٹ اپ بنایا اس کا عام لوگوں کو کیا فائدہ ہے، اور ہم ان لوگوں سے بھی بات کریں گے جنہوں نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے کہ انہوں نے اس سیٹ اپ کے ذریعے کیا مطلب کب سوچا، کیسے سوچا، اور اس کو آگے کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس سیٹ اپ سے لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہوں گے، اس کے اوپر بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں ڈاکٹر فواد الرحمان صاحب کے ساتھ، جو اس سارے پروجیکٹ کے روح رواں ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیسے خیال آیا یہاں پر اس علاقے میں، کیونکہ یہ راولپنڈی کا جو علاقہ ہے کرتار پورہ کہلاتا ہے، اس علاقے میں ہی کیوں خیال آیا کہ یہاں پہ ایک تو یہ اس میڈیکل سینٹر کو بنائیں، اور ان کے فیوچر پروجیکٹس ہیں، آگے کیا اس علاقے میں کرنا چاہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت؟ جی الحمدللہ۔ اور کچھ اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے بتائیں، اور کچھ ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے، کس طرح عام لوگ آ کے یہاں پہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں یہاں پہ، ڈیزرونگ پیشنٹ ہیں، ہماری کوشش ہے ہم اس کو فری طریقے سے پوری طریقے سے فری فیسیلیٹیٹ کر لیں، کیونکہ راولپنڈی میں یا مختلف جگہ پہ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ یا تو سرکاری جگہ پہ چلے جائیں، یا ان کی اپروچ نہیں ہوتی کہ وہ وہاں کسی ڈاکٹر کے ساتھ ملیں، ان کا علاج ہو سکے۔ پھر تیسری نمبر پہ یہ بات ہوتی ہے کہ جو مریض کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، وہ زیادہ تر ان کے ٹیسٹوں وغیرہ میں لگ جاتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں، ایک تو ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہوتے ہیں مریضوں کو کہ کوشش یہ کریں جو غریب پیشنٹ ہیں ان کو آپ ساتھ لے کے آئیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ یہاں پہ آئیں، ٹیسٹ بھی ہم ان کو کر کے دیں گے، ساتھ جتنا ہم ان کو فیسلٹی دے سکتے ہیں دیں گے۔ میں کئی سالوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اسی طرح کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کئی ایسے ڈاکٹر ہیں، مجھے ایسے نام پتہ ہیں کہ جو اس طرح کا بہت سارا کام کریں، لیکن ان کی تعداد بڑی کم ہے۔ انہی میں سے ایک آپ بھی ہیں جو اس طرح کا یعنی کہ فلاحی کام کر رہے ہیں۔ تو کیسے انسپائر ہوئے کہ مطلب آپ جیسے ہوتے ہیں نا ڈاکٹر کمرشل ہو کے وہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کمائیں، لیکن میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ نہ تو آپ کا کمائی کی طرف آپ کا رجحان ہے کہ میں ایسے کروں کہ مریض سے پیسے کھینچوں۔ عموماً ہوتا ہے ڈاکٹر مہنگے ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں، اس میں بھی ان کی پرسنٹیجز ہوتی ہیں، اور اس طرح وہ جو دوائی دیتے ہیں وہ تو صرف چیک اپ کی بھی یہاں ڈاکٹر 2,000 سے لے کے 5,000 10,000 تک فیس لے لیتے ہیں، لیکن آپ کیسے کر رہے ہیں یہ سب؟ سب سے پہلے جب میں دیکھتا ہوں میرے جتنے بھی دوست ہیں اپنے کلاس فیلو جو ڈاکٹرز ہیں، ان کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ جتنا بھی کماتے ہیں اس میں 25% آپ غریب مریضوں پہ لگائیں، چاہے وہ آپ فیس نہ لیں ان کو، چاہے ان کو میڈیکیشن دے دیا کریں، چاہے اور فیسیلیٹی دے دیا کریں، لیکن بہت کم لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے، اور ہم نے جانا تو خالی ہاتھ ہی ہے۔ اس وجہ سے ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی کی دعا لگ جائے اور ہم کسی طریقے سے کسی لوگوں کی ساتھ ساتھ خدمت بھی کر سکیں۔ جیسے میں نے اس سے قبل بھی آپ کے مختلف سیٹ اپس دیکھے ہیں جہاں پہ آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، اور یہ علاقہ ہے راولپنڈی کا، یہ کرتار پورہ، اسی علاقے کو کیوں آپ نے سلیکٹ کیا کہ اس علاقے میں جا کے کیا یہاں پہ اور میڈیکل سینٹرز نہیں ہیں، یا یہاں پہ کچھ ایسے یعنی کہ آپ کو نظر آیا کہ یہاں پہ مریض زیادہ ہیں، یا یہاں پہ اس طرح کے لوگ زیادہ ہیں جس اس طرح کا آپ سے فری علاج کروانا چاہیں گے؟ یہاں کچھ گلیوں میں میرا 1-2 دفعہ وزٹ اتفاقاً ہوا، جہاں پہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے کہ میرے پاس جب آتے رہیں
تو وہ کہتے ہیں ہم کرتارپور سے آ رہے ہیں یا کوئی کہتے ہیں بنی سے ہم آ رہے ہیں. تو میں ہمیشہ مریضوں کو 2 چیزوں پہ فوکس رکھتا ہوں. ایک اسے کہتا ہوں آپ ریگولر میڈیسن کھائیں, کبھی ناغہ نہ کریں. دوسری بات یہ جو آپ کو میڈیسن دی ہیں اس کو ٹھیک طریقے سے کھائیں. تو مریض آگے سے کہتے ہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں تھا. جب ان کو لب جب پیچھے دیکھتا ہوں تو کہتے ہیں میرے پاس اتنا کرایہ نہیں تھا کہ میں آ سکتا. تو پھر میری کوشش تھی کہ چلو جتنا ہم نزدیک جا سکیں ہم مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. ماشاءاللہ آپ مذہبی رجحان کے بھی حامل ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں اور جماعت بھی کراتے ہیں, تراویحاں بھی پڑھاتے ہیں. آپ کا ایک یعنی کہ مذہبی حوالے سے بھی آپ کا بڑا یعنی کہ کردار ہے اور معاملات ہیں. آپ کو کبھی یہ فیل ہوتا ہے کہ جو اتنا اچھا آپ زبردست کام کر رہے ہیں رفاع عامہ کا لوگوں کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, تو کیا مطلب دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, کتنا سکون اندر سے فیل ہوتا ہے؟ میں ہمیشہ کر کے کوئی مریض میرے پاس ایسا آتا ہے جو مجھے کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے, جب یہاں سے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے. نہ کہ اپنی عبادت کرنا, نماز پڑھنا, یہ تو ہر بندے کے اوپر فرض ہے, وہ تو کرنا ہے, لیکن یہ کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں, یہ اصل انسانیت ہوتی ہے. بے شک ہے صاحب نے بالکل درست کہا, اور یہی حقیقت ہے انسان کی, اگر انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو. خواتین کا کردار جو ہے نا وہ ہمیشہ جذبہ خدمت انسانیت کے لیے بہت اہم رہا ہے, اور خواتین کے بغیر تو کچھ میں تو کہتا ہوں مکمل بھی نہیں ہوتا, نہ گھر مکمل ہوتا ہے نہ باہر مکمل ہوتا ہے. تو اس میں آپ کا بھی سنا ہے بڑا اہم کردار ہے اس سارے جو سیٹ اپ ابھی چل رہا ہے میڈیکل سینٹر. تو پہلے تو سب سے پہلے اپنا کردار بتائیں کہ اس میں آپ کا کردار ہے کیا؟ جی آنر ہوں میں. میں نے بنایا سارا. اچھا آپ نے بنایا سارا, اور مطلب اس میں کس نے آپ کی اس میں مدد کی سارے پروجیکٹ؟ رزاق بھائی ہوں میں نے. آپ نے اور رزاق بھائی نے. تو خیال کیسے, یہ رزاق بھائی کا آئیڈیا تھا یا آپ کا آئیڈیا تھا؟ رزاق بھائی کے اکثر آئیڈیا بہت ہوتے ہیں لیکن یہ مجھے اچھا لگا. اچھا, وہ میں نے بھی ان سے پہلے کہہ رہا تھا کہ نئے آئیڈیاز بنانے میں اور خاص طور پہ خدمت والے آئیڈیاز بنانے میں ویسے بھی وہ بڑا کمال رکھتے ہیں, اور انہوں نے ایک اچھا آئیڈیا لے کر آئے اور وہ آگے چلے. کیا مطلب یہاں پر کیا آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی جو دیکھیں جب انسان جب بھی کسی کی خدمت کا ایک جذبہ لے کر آگے بڑھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے آگے چل کے یہ کرنا ہے. تو کیا سوچ رہی ہیں آپ, کیا آگے کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ بس ہم لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ چلو تھوڑی لوگوں کی خدمت کریں. بعض لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. میں ایک بار ہاسپٹل گئی ہوں تو وہ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے کہتے وہ عورت افورڈ نہیں کر سکتی تھی. اس وجہ سے ہم لوگوں نے کہا چلو ہم لوگ تھوڑا سا کھولے. کالج روڈ بھی ایک کھولا ہوا ہے, اسلام آباد بھی ہے, تو اب یہ اللہ کرے یہ چل جائے. تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ اسی علاقے میں کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ تو یہاں کے رہنے والے ہیں, تھوڑا سا آپ کا مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کی رہائش کچھ تھوڑا دور ہے, تو آپ لوگوں نے اپنا علاقہ کیوں نہیں سلیکٹ کیا دوسرے علاقے؟ نا کافی لوگ تھوڑے در میں نے کافی دیکھے ہیں کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے رہائش میڈیکل وغیرہ کے طور پہ نا, یہ لوگ نہیں ہیں اتنے کہ میں ادھر زیادہ تر نا لوگ اتنے ٹیسٹ مہنگے لکھ کے دے دیتی ہیں. کافی لوگ کروا نہیں سکتے ہیں تو مجبوری ان لوگوں کی بس ایسی بیماری کی حالت میں جان چلی جاتی ہے. تو یہ چلے اللہ اگر ہم لوگوں کو اتنا دیا ہوئے تو چلو ہم لوگوں کی مدد امداد کر دیں, کیا پتہ ان کے ذریعے سے. چلیں ہم لوگ بھی آپ کے لیے دعا گو, اللہ پاک آپ کو اس سارے مقصد خیر میں کامیاب کریں, اور اللہ پاک آپ لوگوں کے راستے آسان کرے جس طرح آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علی ندیم شوکت صاحب راول پنڈی میں. جو حضرات موسیقی سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو ان کو اچھے سے جانتے ہی ہیں, لیکن جو صرف موسیقی کا شوق رکھتے ہیں وہ بھی انہیں بڑے اچھے سے جانتے ہیں. راول پنڈی کے میں کہوں گا کہ اگر راول پنڈی نہیں بلکہ پاکستان کے نامور جو گلوکار ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش قسمتی سے ہم نے سوچا کہ ان کے بھی ویوز لے لیے جائیں اس ڈسپنسری کے بارے میں, اس میڈیکل سینٹر کے بارے میں جو راجہ عبدالرزاق صاحب نے بنایا اور ڈاکٹر فواد صاحب دونوں اس کے روح رواں ہیں. اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں اور کیا نیک خواہشات ان کے حوالے سے رکھتے ہیں. جی کیسے ہیں ندیم بھائی, ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں آپ, پہلے تو یہ کاوش جو ہے وہ راجہ عبدالرزاق صاحب کی اور ڈاکٹر فواد صاحب کی, اس کاوش کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ راجپوت فیملی سے ویسے بھی آپ کو پتہ ہے مجھے بڑا پیار ہے اور ان کی بہت مہربانی ہے مجھ پہ. تو اور راجے پنڈی دے وہ گانا بھی آپ نے اچھی طرح یاد. ہاں جی. تو اصل میں یہ ہے کہ جب انہوں نے ذکر کیا کہ آپ کا بھی آنا ہو ضروری ہے, اور اس طرح کے جو نیک کام ہے اس میں ظاہر ہے ہر انسان اپنے لالچ کے لیے یا اپنے کام کے لیے تو جاتا ہی ہے. تو یہاں پر مجھے بہت اچھا لگا آ کے, جو کہ اتنی ذمہ داری کے ساتھ. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے کاموں میں تو کر رہا ہے, اپنے اتنی مصروفیات چھوڑ کے انہوں نے جو ڈسپنسری کا یہ خواب سوچا, میری اللہ کے آگے دعا ہے کہ یہ ان کا کامیاب ہو. اور ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور میں محلے کے بھی لوگ, مجھے ظاہر ہے اتنا عرصہ ہو گیا پنڈی میں رہتے ہوئے,
काफ़ी सारे लोग मुझे मोहल्ले के मिले हैं जिन्होंने कहा है कि यार ये एक ऑप्शन बहुत नज़दीक हो गया। अस्पतालों में लोग जाते हैं, वहाँ पर टाइम नहीं मिलता, लोग कोई सिफारिश ना हो, जब तक कोई जानने वाला ना हो, किसी के पास सरमाया ना हो तो उसकी कोई बात बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो कहूँगा कि आप आर्टिस्ट को भी बुलाएंगे, फ्री इन्होंने मेडिकल सेंटर बनाया और इससे वो भी बड़े इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मैं काफ़ी सारे लोगों से बात की भी है और मेरा मैसेज चल गया उन लोगों से कि मैंने कहा कि यार हम रज़ाक साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पर ऐसा एक माहौल बनाया। इस तरह तो अपने लिए भी कोई करता नहीं है ना। तो मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह मेरी काबशें भी और जितने लोग आर्टिस्ट हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी को कोई भी तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो, तो बीमार हो वो इधर आए। तो कब एक गाना बना रहे हैं राजा साहब की इस काविश के ऊपर? इंशाल्लाह जब राजा साहब कहेंगे। और मैं चाहूँगा कि डिस्पेंसरी का हम इसी व्यू का और इस डिज़ाइन का और ये सारी चीज़ें हम राय साहब की डालेंगे गाने में कि यार डिस्पेंसरी का क्या एक सीन होना चाहिए, किस तरह सुर के साथ उनका इलाज होना चाहिए और ठीक हो जाएगा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे आपके बारे में ये पता है कि आपको नए नए ख़यालात ज़रूर सूझते हैं और हमेशा खिदमत के ख़यालात सूझते हैं लोगों के, और आप नए नए तरीके दरियाफ़्त भी कर लेते हैं कि लोगों की खिदमत कैसे की जाए। तो ये मेडिकल हॉस्पिटल का ख़्याल आपको कैसे आया? असल मैं कई मरतबा बड़े हॉस्पिटलों में गया हूँ, सरकारी हॉस्पिटलों में। वहाँ बहुत सारे मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिन्हें छोटी छोटी मामूली सी दवाई या मेडिसिन की वजह से ना उनके साथ टाइम ही नहीं है। मेरे पेशेंट बुरे हाल हैं हॉस्पिटलों के। इसलिए मैंने ये अपना कोशिश की है कि डिस्पेंसरी का क़याम किया जाए। यहाँ कम से कम हम जो मरीज़ आएगा उसे फिल वक्त दवाई देंगे, फौरी इलाज जो होगा मुमकिन वो करेंगे। हजामा है, फिजियोथेरापी है, ये छोटी छोटी जो हमसे हो सका इंशाल्लाह हमने किया है। और इंशाल्लाह क्या सोचते हैं मुस्तकबिल में आप इसको बड़ा हॉस्पिटल बनाने का आपका कोई प्लान है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इसे मुस्तकबिल में बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे और लाजमी जिसमें तमाम वार्ड्स होंगे इंशाल्लाह। इसमें किस किस बंदे ने आपकी यानी कि इसमें मदद की इसको बनाने में, या बिल्कुल आपने अकेले बनाया, या कुछ लोग और भी ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने इसमें मदद की? फ़िलहाल तो कोई भी नहीं है। फ़िलहाल अपनी मदद के तहत ख़ुद से शुरू मैंने किया है, किसी ने कोई भी नहीं अभी तक। लेकिन ये अगर कोई भाई तावन करेंगे इंशाल्लाह इसे बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ताउन करना चाहिए, क्योंकि एक ये सब का काम है ऐसे कि इसमें जितने लोग हिस्सा डालेंगे उतना काम है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जैसे अली नदीम शौकत साहब हैं, मारूफ सिंगर हैं, वो भी आए हुए थे। इस तरह और भी काफ़ी शख्सियात आई। तो कौन कौन सी ऐसी शख्सियात थीं जो यहाँ पे आज तशरीफ़ लाईं और जिन्होंने आपके इस प्रोजेक्ट को सराहा? चौधरी नासिफ गोरू आए हुए थे जो ह्यूमन राइट्स के हैं, तो वो आए हुए थे। उसके बाद डॉक्टर तैमूर साहब मुस्लिम लीग काफ से आए हुए थे। नदीम अली शौकत साहब आए हुए थे। यहाँ ये अंजमन ताजरान हाजी मोहम्मद अली ख़ान साहब आए हुए हैं। तो इस तरह काफ़ी शख्सियात आई हैं माशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम दुआगो हैं आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दें और अल्लाह पाक आपको अपने इस नेक काम में कामयाब करें। नहीं, जब तक राजा रज़ाक साहब जैसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने अंदर जज्बा खिदमत इंसानियत रखते हैं और ये कोशिश करते रहते हैं कि वो हर लहज़ा, हर लम्हा, हर दिन लोगों की खिदमत के हवाले से कोई ना कोई काम करते रहें। देखें, सेहत हर इंसान के लिए बड़ी अहम है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। जो कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो इस जान के लिए जो राजा अब्दुल रज़ाक साहब काम कर रहे हैं वो कोई मामूली काम नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद भी करें और ऐसे लोगों को कामयाब करने के लिए जो किरदार अदा कर सकें वो करें। बहुत शुक्रिया।